نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عین یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا صدق اللہ مولانا العظیم إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وخاتم النبیین وشفیع المذنبین وجد الحسن والحسین والحمد للہ رب العالمین۔ پروگرام میں تشریف فرما جملہ لائق عزت اور لائق تکریم معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ائمہ کرام اور ثنا خان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علاقہ بھر کے سیاسی سماجی اہمیت کے حاملین شخصیات، جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، بالخصوص برادر مکرم راجہ عبدالوحید صاحب، ضلع ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ گجرات، صدر مجلس مہمان خصوصی محترم المقام ڈاکٹر امجد حسین چودھری صاحب، ضلع ناظم تحریک منہاج القرآن ڈسٹرکٹ ممبر آزاد کشمیر، جملہ سرزمینی گلیانہ تحریک منہاج القرآن کے قائدین، بزرگوں، نوجوان ساتھی اور عزیز بچوں، آج توفیق الہی سے سالانہ ذکر امام علی مقام محفل مبارکہ ہم سب کو نصیب ہوئی ہے، جس نشست اور محفل کے بانی یقیناً اس وقت اپنی قبر میں اس محفل کی ٹھنڈک اور اس محفل کا آقا علیہ السلام کے ذکر مبارک کا نور محسوس کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ ایسا پودا لگایا ہے، اس میں نماز پڑھی جائے، اس میں جمعہ پڑھا جائے، اس میں قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، اس مسجد میں کوئی محفل کی جائے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا اجر و ثواب اللہ کریم ان کی روح کو عالم برزخ کے اندر پہنچا رہا ہے۔ میری مراد وقاص صاحب کے والد محترم مرحوم و مغفور راجہ حامد صاحب، اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ پچھلی جو محفل تھی آپ سب کے علم میں ہوگا کہ
علیہ السلام کے نواسوں کا ذکر ہوا کوئی تقریباً 1.25 گھنٹہ. تو راجہ صاحب ادھر ہی سامنے بیٹھے ہوئے تھے اور پھر میرے خطاب کے بعد انہوں نے 6-7 منٹ مصطفی انقلاب کی مناسبت سے بڑا خوبصورت پیغام دیا. اور میں بعد میں مذاکر ان سے کہہ رہا تھا کہ آپ نے میرے خطاب کو 0 کر دیا. میں مذاکر کہہ رہا تھا. تو بس ایک دن کی وقفہ ہے اور اگلے دن وہ یہ سفر ختم کر کے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. جو وقت اس مصطفی مشن کو انہوں نے دیا ہے زندگی ساری اور اپنے مسلک کی خدمت بھی کی اس پورے علاقے میں، تو جو وقت انہوں نے آقا علیہ السلام کی شانوں کو اونچا کرنے کے لیے اور اس مصطفی مشن کو دیا، اس وقت کو اللہ پاک روز قیامت بھی درجات کی بلندی کا ذریعہ بنائے اور عالم برزخ نے حضور علیہ السلام کی شفاعت عظمیٰ کی خیرات انہیں عطا فرمائے. خوش نصیبی ہے ان کے بچوں نے، ان کے بیٹوں نے کام رکنے نہیں دیا، اس کو مزید آگے بڑھایا ہے. اللہ ان دونوں بھائیوں کو سب پوری فیملی کو آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرمائے اور ان کو برکتیں عطا فرمائے. ان کی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ اپنی بارگاہ سے خصوصی مدد نازل فرمائے. وقت خاصا ہو گیا ہے، 10:48. اتنا ہونا نہیں چاہیے تھا، محفل کو جلدی ختم ہو جانا چاہیے. حاجی صاحب نے ایک بڑا خوبصورت سما باندھا ہے تو اسی کو آگے لے چلتے ہیں. میرے خیال میں انشاءاللہ 11:30 سے ہم آگے نہیں جائیں گے. اس کے اندر ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. راجہ صاحب کا محترم ڈاکٹر امجد حسین چودھری صاحب جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، آج کے مہمان خصوصی، ان کے ساتھ بڑا پیار تھا ان کا. محفل جب وہ ترتیب دیتے تو ان سے پہلے ٹائم لیتے تھے، مجھ سے بعد میں لیتے تھے کہ آپ نے ڈاکٹر صاحب آنا ہے. تو پچھلی دفعہ ڈاکٹر صاحب نہ تشریف لا سکے کیونکہ ان کا کام ہی ایسا ہے. آج ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں. میں منہاج القرآن گلیانہ کی اور یہاں کی جو ٹیم ہے ان سب کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں. اب بلا تاخیر قرآن پاک کی جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان کی روشنی میں آقا علیہ السلام کے نواسے حضرت امام علی مقام کا ذکر خیر کرتے ہیں. یہ ذکر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا. یہ ذکر انہیں کو نصیب ہوتا ہے جن کے دل رقیق ہیں، جن کے دل نرم ہیں، جن کی آنکھیں ہر وقت آنکھوں کی نمی سے باوضو رہتی ہیں، جن کے دل لطیف ہیں، جن کے دلوں پر اللہ کی بارگاہ کے نور چھم چھم برسات کی جھڑی کی طرف برستا رہتا ہے، انہی کو ذکر حسین نصیب ہوتا ہے. ذکر حسین طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے. ذکر حسین بندے کو اچھا اخلاق سکھاتا ہے. ذکر حسین نہیں تو طبیعت کے اندر سٹکنس، سختی، چہرے پر خشکی، زبان کے لفظوں کے اندر سختی، یہ سارا کچھ نرمی میں بدلتے تب ہے جب ذکر حسین کی کسی کو خیرات ملتی ہے. تو یہ ذکر خیر کرتے ہیں. تلاوت کردہ آیات کریمہ سورۃ طہر 76 نمبر 29واں پارہ آیت نمبر 5 سے لے کر 9 تک یہ آیات کریمہ تلاوت کی ہیں. انہی کی روشنی میں آج ذکر خیر کرتے ہیں. یہ 5 آیات ہیں. کتنی؟ 5. اور ذکر بھی کتنوں کا ہے؟ 5 تن کا. یہاں سے بات شروع ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا.
بات کی جا رہی ہے کہ جنت میں مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پئیں گے جس میں خوشبو، رنگت اور لذت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کافور کی آمیزش کی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا وہ کیا ہے کافور؟ عین یشرب بہا عباد اللہ، کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا، اور حضور شیخ الاسلام نے انڈر بیک جو ترجمہ کیا یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے۔ اور پھر آگے فرمایا یفجرونہا تفجیرا، اور صرف یہ نہیں کہ خود ہی پئیں گے بلکہ جہاں چاہیں گے، یہ جنت کی بات ہو رہی ہے اور ان کے تصرف کا ذکر ہو رہا ہے کہ پھر جنت میں جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اس چشمے سے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر لے بھی جائیں گے۔ پھر آگے فرمایا یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ جو پیچھے نعمتیں بیان ہوئیں، انعامات بیان ہوئے، یہ اس لیے کہ زندگی انہوں نے اس طرح گزاری۔ کیسے؟ فرمایا ان کی زندگی کی سیرت اگر دیکھنا چاہتے ہو تو اس میں سے ایک بات یہ ہے یوفون بالنذر، وہ بندگان خدا اپنی نظریں پوری کرتے تھے، وَيَخَافُونَ يَوْمًا، اور اس دن سے ڈرتے، ہر لمحہ، ہر لحظہ، ہر گھڑی، جس دن کی کان شرہ مستطیرا، سختی ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ پھر آگے فرمایا ان کی زندگی کی سیرت کا ایک پہلو یہ بھی ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں آ کر ان کے دروازوں پہ اگر مسکینم و یتیمم و اسیرا، کبھی کوئی مسکین، یتیم، اسیر آ جاتا تو اللہ کی محبت میں آ کر ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ یہ آیت نمبر 8 تک میں نے آپ کو ترجمہ سنایا۔ اب آئیں اس ذکر کے ساتھ ان آیات کا لنک قائم کرتے ہیں کہ ذکر ہے نہیں امام حسین علیہ السلام کا، تو ان آیات کا اس ذکر کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ تو تعلق میں نہیں جوڑ رہا، میری کیا مجال ہے، ہم تو علماء کے جوتے اٹھانے والے ہیں، حضور شیخ الاسلام کی کتابوں کے ہم نقالر ہیں، ان کے جملوں کے ہم نقالر ہیں۔ تو اوائل دور کی جو تفسیریں ہیں ان میں بالخصوص امام رازی اور بالخصوص در منصور امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے ایک روایت کوٹ کی، آپ نے سنی ہوئی ہے، وہ کیونکہ میرے اس موضوع کے ساتھ جڑ رہی ہے لہذا اس کو سنانا ضروری ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیات کب آئیں؟ یہ آیات تب آئیں، حضور کے سینے اقدس پہ یہ ان آیات کا نزول تب ہوا جب حسنین کریمین تھے چھوٹے چھوٹے اور وہ بیمار ہو گئے۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام، انہوں نے روٹین کی ساری میڈیسن استعمال کی جو اس دور کی تھی، مگر ان شہزادوں کو افاقہ نہ ہوا۔ وہ دونوں شہزادوں کو حضور کے پاس لے گئے اور جا کے عرض کیا بابا جان ان کے پھول جیسے چہرے مرجھا گئے ہیں اور وہ دیکھ کے پریشانی ہو رہی ہے، آپ دعا فرمائیں اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا فرمائے۔ حضور اسلام نے دعا فرمائی، ساتھ نصیحت کی، فرمایا بیٹا 3 روزوں کی منت مان لو کہ جب ان کو شفا یابی ملی تو شکرانے کے طور پر 3 روزے رکھے جائیں گے۔ تو انہوں نے روزے منت مان لی۔ شہزادے جب صحت یاب ہو گئے بعد ازاں پھر گھر میں
منت پوری کرنے کا ٹائم آیا. جب منت پوری کرنے کا وقت آیا 5 لوگوں نے گھر میں روزہ رکھا. ایک مولا علی شیر خدا، ایک سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا علیہ السلام، دوسرا شہزادوں کو بھی روزہ رکھا ہے. یہ ہے تربیت اس گھرانے کی. اور 5ویں ان کے گھر میں کام کرتی تھی خادمہ، جن کا نام ہے حضرت فضہ. انہوں نے روزہ رکھا. روزہ رکھ لیا. دن کے اوقات میں مولا علی شیر خدا کسی یہودی کے کھیتوں میں پانی دینے کی غرض سے محنت مزدوری کرنے کے لیے آپ چلے گئے. دن بھر آپ کام کرتے رہے اور پچھلے ٹائم جو معاوضہ ملا اس کے بازار سے جو خریدے یا گندم خریدی، گھر میں آ کر سیدہ کائنات کو دیا کہ اس کا آٹا بنائیں اور شام کو روٹیاں بنا کے افطاری کریں. تو آٹا بنا، روٹیاں بن گئی جتنی بھی تھی. شام کو وہ سامنے رکھ کے اب 5 لوگ وقت افطاری کے منتظر ہیں. تو عین وقت افطاری ان کے دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا بھائی کون ہے؟ کون ہے دروازے پہ؟ باہر سے ایک سوز بھری آواز آئی، آنا مسکین، اے نبی کے گھر والوں، میں تمہارے ہی علاقے، تمہارے ہی محلے سے فلاں ایک غریب آدمی، ایک مسکین ہوں، اتنے دن سے کھایا کچھ نہیں. سنا ہے تمہارے دروازوں سے کبھی کوئی منگتا خالی نہیں جاتا. اپنی بھوک لے کے آیا ہوں، مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا جائے. قربان جائیں جب اس مسکین کی، غریب کی بھوک کو سنا اور دیکھا اور محسوس کیا تو آپ نے اپنے بچوں کے سامنے سے دسترخوان اٹھا کے اس منگتے کی جھولی میں ڈال دیا اور خود پانی سے روزہ افطار کیا. پہلا روزہ مکمل ہو گیا. پھر دوسرا روزہ رکھا. اسی طرح دن کے اوقات میں محنت کی، مزدوری کی. پچھلے ٹائم جو معاوضہ ملا اس کی گندم خریدی. سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھ مبارک سے چکی چلا کے آٹا پیسا، روٹیاں بنائی، افطاری کے لیے بیٹھ گئے. عین افطاری کا وقت آیا. آج بھی کسی نے دستک دی. پوچھا بھائی کون ہے؟ تو آج ایک ننھی توتلی سی آواز میں ایک بچے کی الفاظ کانوں میں پڑے. اس نے کہا آنا یتیم، اے حسن کی ماما، اے حسین کے بابا، میں وہ ہوں جس کے باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا. میں نے اتنے دنوں سے کچھ کھا نہیں سکا، مجھے کچھ کھانے کے لیے دو. قربان جائیں جب اپنے معاشرے کے یتیم کا درد سنا، یہ اپنا درد بھول گئے. بھول گئے کہ پورے دن سے ہمارے بچے کی روزے میں سامنے سے دسترخوان اٹھایا اور اس بچے کی جھولی میں ڈال دیا. دوسرے دن بھی پانی سے روزہ افطار کیا. تیسرے دن پھر ایز اٹ از اسی طرح گندم پیسا، روٹیاں سامنے رکھ کے افطاری کے وقت کے انتظار کر رہے ہیں. آج پھر دروازے پہ دستک ہوئی تو پوچھا بھئی آج کون؟ تو باہر کسی نے کہا آنا اسیر، میں ایک لاچار، ایک قیدی ہوں، تمہارے دروازے پہ آیا ہوں بھوک لے، کچھ کھانے کے لیے دو. قربان جائیں آج بھی دسترخوان اٹھا کے اس اسیر اور لاچار کی جھولی میں ڈال دی اور منت پوری ہو گئی. منت کیا ہو گئی؟ پوری. یہ ہے اس آیت کریمہ کا شان نزول. ادھر منت پوری ہوئی، رب نے فرمایا جبریل آ جا، یہ پوری سورہ طہر لے جا، بالخصوص اس کی یہ 5 آیات، اور جا کے بتا دے اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، اے فضا، رب عرش پہ بیٹھ کے تمہاری افطاریوں کے منظر دیکھ رہا ہے. نہ صرف تک رہا ہے
بلکہ تمہاری افطاری کو قیامت تک کے لیے قرآن کی آیتیں بنا کے محمد کے سینے پہ نازل کر دی ہیں۔ اب قیامت تک جو شخص اپنے ایمان کو چلا دینا چاہتا ہے وہ تمہاری افطاری کے منظر پڑھتا جائے گا، اس کی آنکھوں کو بھی نمی ملے گی، اس کے ایمان کی وادی کو بھی بہار مل جائے گی۔ یہ ان آیات کریمہ کا تعلق ہے ذکر حسین کے ساتھ، تو ایک لنک قائم ہو گیا ان آیات کے ذریعے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لخت جگر امام حسین علیہ السلام کے ذکر کے ساتھ۔ یوں ہی آیات کریمہ اس وقت اتری۔ اب آگے آیت نمبر 9 ہے، اس میں فرمایا کہ جب یہ مسکین، یتیم اور اسیر، کتنے بندے تھے، انہوں نے جب کھانا لے لیا تو لے کے آگے سے کہا مولا علی کی بارگاہ میں، سیدہ پاک کی بارگاہ میں، حسنین کریمین کی بارگاہ میں، یہ کہنے لگے کہ آپ کا شکریہ، آپ کا شکریہ۔ تو انہوں نے آگے سے کیا کہا شکریہ کا ہے، لا نرید، ہمارا ارادہ نہیں تھا، منکم، تم سے، جزاء، کسی جزا کا، ولا شکورا، نہ کسی شکریہ کا۔ یہ کھانا، یہ روٹیاں، یہ اپنا طعام، یہ اپنا دسترخوان کسی جزا یا شکریہ کے لیے ہم نے نہیں دیا۔ تو اس سے ارادہ کیا تھا؟ فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ، یہ کھانا صرف ہم نے اپنے مولا کے بکھڑے کی زیارت کے لیے کھلایا، اپنے مولا کی رضا کے لیے کھلایا، یہ کسی شکر بندی کے لیے نہیں، نہ کسی جزا کے لیے۔ اور پھر آگے آیت نمبر 10، یہاں تک ان کا بیان ہے، یعنی ان ہستیوں کا۔ پھر آگے کہنے لگے ہم کیوں کسی سے جزائیں لیں گے، ہم کیوں کسی سے کہیں گے کہ ہمارا شکریہ ادا کر، اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا، ہمیں تو اپنے رب سے بہت ڈر لگتا ہے۔ مقام دیکھیں کیا، اور خشیت الہی کا عالم دیکھیں کیا، ہمیں اپنے رب سے ڈر لگتا۔ یومن، اور بالخصوص اس دن سے، عبوسن قمطریرا، جس دن گناہ گاروں کے چہرے مار مار کے بدنما کر دیے جائیں گے، اس دن سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ یہاں تک ان کی بولی تھی، کلام تھا، یہاں ختم ہو گیا۔ اب آگے آیت نمبر 11 ہے، یہ گھر میں اب آج کے بعد جب آپ پڑھیں گے یہ سورہ، آپ کو پائپن پاک کے علاوہ کوئی یاد نہیں آیا کرے گا انشاءاللہ، جب یہ آپ آیات پڑھا کریں گے۔ اب آیت نمبر 11 ہے، تو اس میں فرمایا اے علی، فاطمہ، حسن و حسین، آپ نے انہیں تو منع کر دیا کہ شکریہ ادا نہیں کرنا، کوئی جزا نہیں ہم نے لینی، تو اگر جزائیں میں دوں، یعنی رب دے، تو میرے اوپر پابندی تو نہیں لگا سکتے۔ اب رب جزا دے رہا، اور جزا دیتے ہوئے پہلی جو بات کی اس کا پچھلی آیت کے ساتھ تعلق ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جو قرآن کی آیات ہیں 6666 یہ اس طرح ہے، اس طرح خوبصورت ایسے پروئی ہوئی تسبیح ہے، جیسے ہر گانے کا آگے بھی تعلق ہے پیچھے بھی۔ اس کو اصطلاح کی زبان میں کہتے ہیں ربط بین الآیتین، کہ آیتوں کے درمیان لنک اور ربط کیا۔ تو پچھلی آیت میں انہوں نے یہ عرض کیا، یہ فرمایا کہ ہمیں اپنے رب سے لگتا ہے ڈر، اور بالخصوص اس دن سے۔ آگے جب رب جزا دے رہا تو اس جزا کا تعلق پچھلی ان کی بات سے یوں کیا، فرمایا قیامت کے دن سے ڈرنے والوں، لو اب تمہیں رب جزا دے رہا، فَوَقَاهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَلِكَ الْيَوْمِ، اس دن کی شر سے رب نے تمہیں محفوظ کر لیا، اس دن کی تاریکی اور شر سے رب نے تمہیں محفوظ کر لیا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَقَّاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا، ان کے چہروں پر تو دائمی شگفتگی ہوگی،
یہ بات کر کے آگے آیت نمبر 12 ہے، اور میں سوچ رہے ہوگے کہ یہ جو میں نے جزا دی ہے تو یہ کس کے بدلے دی ہے؟ فرمایا وَجَزَاهُمْ، یہ ان کی جزا ہے، بِمَا صَبَرُوا، جزا کس کی؟ فرمایا وہ جو 3 دن انہوں نے صبر کیا تھا، وہ روٹیاں اٹھا کے، کھانے اٹھا کے اسیر کو، مسکین کو، یتیم کو دی، فرمایا یہ اس کی جزا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں 3 دن صبر کیا تو اللہ پاک جزا دے گا۔ اور آگے جزا دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ پہلے تو فرمایا نہیں اس دن کی تاریکی سے تمہیں محفوظ کر لیا، دائمی شگفتگی ہوگی، تمہارے چہروں سے حیا ہوگی۔ آگے فرمایا جنتاً و حریرا، اے علی، اے فاطمہ، اے حسن، اے حسین، جاؤ، رب اپنی جنت بھی آج تمہارے نام الاٹ کر رہا ہے۔ رب نے جنت بھی ان کے نام الاٹ کر دی، اور اس کی تائید آقا علیہ السلام کے اس فرمان سے ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یعنی 7 حدیث مبارکہ میں اس کی تائید بھی آ گئی۔ اب 3 دن صبر کیا ہے تو رب نے جنت دے دی، 3 دن صبر کیا تو کیا دے دی؟ سوچ سکتا ہے کوئی بندہ کہ 3 دنوں کی جزا اللہ بدلے میں دے رہا جنت؟ 10 دن جو صبر کیا کربلا کی تپتی ریت پر، اللہ نے اس کے بدلے کیا دیا ہو وہ بیان ہی نہیں کیا۔ فرمایا کہ جنتی کی جنت والی بات ہے، کسی کو ہضم ہوگی تو یہی کافی ہے، کئی لوگوں کو یہی ہضم نہیں ہوتی۔ اب وہ 3 دن جو صبر کیا اس میں کیا کیا؟ محض کھانا ہی دیا لوگوں کو، روٹیاں دی اٹھا کے لوگوں کو۔ اگر 3 دن کھانا، روٹیاں وہ اسیر، مسکین، یتیم کو دی، رب نے بدلے میں دے دی جنت، اور جب 6 ماہ کا علی اصغر دیا ہوگا رب نے اس کے بدلے کیا دیا ہوگا؟ 18 سال کا جوان علی اکبر جب دیا ہوگا رب نے اس کے بدلے کیا دیا ہوگا؟ تو فرمایا یہ اس کی جزا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے 2-4 آیات درمیان میں اور سن لیں۔ ہم نے آیت نمبر 22 کی اصل میں جانا ہے، یہ آیت نمبر 14 ہے، 13 اور 14۔ فرمایا متقین فیہا علی الارائک، جب یہ جنت میں جائیں گے ان کے لیے تکیے لگے ہوں۔ آپ نے مہمانوں کے لیے آپ نے تکیے لگائے ہیں، مہمانوں کو عزت دی آپ نے، تو فرمایا یہ جب جنت میں جائیں گے مالک ان کے لیے تکیے لگے ہوں گے، اور وہ تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے۔ ہمارا تو آنا جانا رہتا ہے، منہاج القرآن کے صدقے ٹریولنگ رہتی ہے، سیر و فلاد پہ بھی چل رہے ہیں، اور ٹوٹی پوٹی خدمت بھی کر رہے ہیں۔ یہ جنوبی پنجاب میں آپ جائیں، سرگودا سے آگے آگے پھر یہ شروع ہو جاتا ہے یہ کام، تو لوگوں کے زمینوں کے مربے ہوتے ہیں، ڈیرا بنا ہوتا ہے، ٹیوبل لگا ہوتا ہے، اور بڑے سے درخت کے نیچے بڑی ساری چارپائی ہوتی ہے، اور ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے وہاں ایسے تکیے پہ ٹیک لگا کے، اور پگڑی کا چملا اور بیٹھا ہوتا ہے، باقی لوگ آگے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی شخص بھی چلا جائے ان پڑھ سے ان پڑھ، وہ جو چارپائی پہ ٹیک لگا کے بیٹھا اس کی اندازے نشست سے معلوم ہو جاتا کہ یہ مربوں کا مالک ہے، آگے کام کاج کرنے والے نوکر چاکر ہیں سارے۔ یہ جو فرمایا ان کا اندازہ نشست بیان کیا، متقین فیہا علی الارائک، جو شخص جنت میں داخل ہوتا جائے گا، جب وہ حسن، حسین، مولا علی ان کا اندازہ نشست دیکھے گا، ان کو تکتے ہی محسوس ہو جائے گا کہ آج جنت کے مالک یہ ہیں، باقی سارے آگے نوکر چاکر ہیں۔ اور اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ان کے نوکروں میں رکھے۔ پھر آگے فرمایا لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، اور جنت کی آگے بات کی، نہ تیز دھوپ ہوگی نہ تیز سردی ہوگی، ودانیۃ علیہم ظلالھا وذللت قطوفھا تذلیلا، اور جنت کے پھلدار درخت، پیڑ
حسینیاں جھک جھک کر علی اور فاطمہ کے شہزادوں کو سلام کرتی رہی ہیں۔ درمیان میں آیت نمبر 15 ہے، بہت پیاری بات یہاں کی۔ اس میں ایک بات یہ کہ یہ سمجھنے والی ہے توجہ سے، فرمایا وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ۔ اس میں ارشاد فرمایا مرد خدام خدمت گزار ہاتھوں میں چاندی اور شیشے کے برتن لیں گے، اور یطاف علیہم کسی کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں۔ یطاف کا معنی ہے طواف کرنا۔ یہ آیت نمبر 15 ہے۔ نیچے آیت نمبر 19 ہے، اس میں فرمایا وَيَطُوفُ، اس کا معنی بھی طواف۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، ولدان ولد کی جمع، جیسے یہ نام نہیں ایسے بولتے ارشد ولد غلام رسول، کہ ارشد بیٹا ہے، ولد کا معنی کیا ہو گیا؟ نہیں والد نہیں، ولد، ولد کا معنی بیٹا ہے، بچہ، یہ فلاں کا بیٹا، یہ ولد کی جمع ولدان۔ فرمایا وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ، خوبصورت بچے، وہ بھی ہاتھوں میں برتن لے کے وہ بھی کسی کے ارد گرد طواف کر رہے ہوں گے۔ یہ 29واں پارہ، ساتھ ہی آگے 30واں پارہ کی سورہ النبا شروع ہو رہی ہے، اس کی آیت نمبر ہے 33۔ تیسری بات یہاں آگے کی، فرمایا وَقَوَاعِبَ أَتْرَابًا، اور جوان سال دو شیزائیں وہ بھی ہاتھوں میں برتن لے کے کسی کا طواف کر رہے ہوں۔ کتنے طواف بیان کیے؟ 3۔ مرد خدام الگ، بچے الگ، عورتیں الگ۔ یہ جو قرآن کے الفاظ آئے ان کو اصطلاح میں کہتے ہیں صراحت النص، یہ صاف صاف لکھا ہوا کہ طواف ہو رہے ہوں۔ اب کن کا ہو رہے ہوں، کن کا طواف ہو رہا ہوگا، یہ پھر قرآن کا ایک اصول ہے، اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص۔ قرآن اشارہ کر رہا، سمجھ جاؤ کس کا طواف ہو رہا ہوگا، سمجھ جاؤ۔ جب قرآن اشارہ کرتا اس کو کہتے ہیں اشارۃ النص، قرآن اشارتاً سمجھا رہا۔ تو جب اشارتاً بات اس نے کی تو سمجھ یہی آئی کہ مرد خدام ہاتھوں میں برتن لے کے جس ہستی کا طواف کریں گے اس کا نام مولا علی شیر خدا، اور خوبصورت بچے ولدان مخلدون جن ہستیوں کے ارد گرد جنت میں طواف کریں گے ان کا نام حسن و حسین ہے، اور 2 شیزائیں وہ بھی ہاتھوں میں برتن لے کے جس عظیم ہستی کے ارد گرد طواف کریں گی ان کا نام سید کائنات فاطمہ الزہرا۔ قربان جائیں، رب ان کے طواف کروا رہا ہے جنت میں۔ اور پھر وہ آیت آ گئی جس پہ موضوع